प्रोपेगेंडे पे फंसी हुई है। कौमी सलामती के मसले में सारा मुल्क एक है। हम सब पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान हमारा है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ेंगे। हमने पहले भी कुर्बानियां दी हैं, कुर्बानियां हमारी तारीख है और इस मुल्क में हर कीमत पर अमन कायम रहेगा और दुनिया के साथ मिल के चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने न्यूजीलैंड को खरी खरी सुना दी। कहा ज़र्फ की बात है, न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी हुई लेकिन पाकिस्तानी टीम ने वहां क्रिकेट खेली और स्पोर्ट किया, लेकिन इनका किरदार पाकिस्तान में कैसा रहा सबके सामने है। समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी बयान में शहबाज गिल ने कहा कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम मुतमईन थी तो ही आए थे। न्यूजीलैंड की टीम स्टेडियम आई, प्रैक्टिस की, सब ठीक था। उनके अपने मुल्क में दहशतगर्दी हुई लेकिन बाद में हमारी टीम गई। ये ज़र्फ की बात है। उनका कहना था कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने नहीं खेलना ना खेलें, हमारी पुलिस और अफवाज ने पूरी सिक्योरिटी फराहम की। शहबाज गिल ने अपने बयान में ऑपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया। उनका कहना था, हां मानता हूं कि एक पाकिस्तानी के तौर पर दिल उदास है, मैं भी तकलीफ में हूं, लेकिन याद रखें हम पाकिस्तानी हैं, हम हार नहीं मानते। जिसने पाकिस्तान से बुरा किया वो भले नवाज हो या मोदी, नामुराद बेतकीर हुआ। पाकिस्तान में खेलों के खिलाफ एक और आलमी साजिश पकड़ी गई। न्यूजीलैंड टीम को पाकिस्तान के बारे में किसने अलर्ट दिया? न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने क्यों हठधर्मी दिखाई? मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मैच से चंद घंटे कबल ही न्यूजीलैंड की टीम को आखिर क्या खदशात हुए जिसकी वजह से उन्होंने जल्दबाजी में ये फैसला किया। पाकिस्तान में तो न्यूजीलैंड का कोई सिफारतखाना मौजूद नहीं है, ताम इंडिया में जरूर है, जहां से इस साजिश का आगाज हुआ। भारतीय सिफारतकारों ने मिलकर पहले न्यूजीलैंड के सिफारतकारों को झूठी ब्रीफिंग्स दी और उनका इस्तेमाल कराया। इंडिया का ये मकरूह किरदार इससे पहले कश्मीर प्रीमियर लीग में भी खुलकर सामने आया था, जब भारत ने अपनी नापाक सियासी मकासद के लिए खेलों से दुश्मनी ली, लेकिन वो नाकाम रहा। इसी ने दूसरी बार यही साजिश न्यूजीलैंड के खिलाफ की। पाकिस्तान के खित्ते में अहम किरदार से दुश्मन शदीद परेशान है। इसी वजह से उनकी जानिब से साजिशों का सिलसिला भी तेज होता चला जा रहा है। दुश्मन चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ झूठ पर मबनी जहर आलूदा प्रोपेगेंडा किया जाए, लेकिन पाकिस्तान के मजबूत कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसी तमाम साजिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने दौरे न्यूजीलैंड मनसूख कराने में बरतानवी हाई कमीशन इस्लामाबाद का हाथ होने की तरदीद करते हुए कहा है कि ऐसी अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है। अपनी ट्वीट में क्रिस्टियन टर्नर का कहना था कि अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन क्रिकेट सीरीज मनसूख कराने में बरतानवी हाई कमीशन का हाथ है, जो कि दुरुस्त नहीं है। यह फैसला न्यूजीलैंड के हुक्काम का था जो उन्होंने आजादाना तौर पर लिया है। मैं समझता हूं कि यह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के उन क्रिकेट शायकीन के लिए अफसोसनाक दिन है जो इस सीरीज पर नजर जमाए हुए थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान टॉम लेथम ने एक रोज पहले वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया था। उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात को तसल्लीबख्श करार देते हुए कहा था कि वो पाकिस्तान में एंजॉय कर रहे हैं। Really enjoying our time in Pakistan so far. We've been, treated really well, and we feel, reasonably safe here. New Zealand Cricket and our Players Association have, all the protocols in place to keep us safe, and we certainly feel that way here. So, we're as I said, we're enjoying our time so far. And न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के अचानक दौरा मंसूख करने की खबरों में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर क्रिकेट शायकीन की तरफ से कौमी क्रिकेटर्स भी शदीद मायूस दिखाई दे रहे हैं। क्रिकेटर्स का कहना है कि न्यूजीलैंड का दौरा मंसूख करना बिला जवाज है। शुएब अख्तर कहते हैं न्यूजीलैंड ने पाकिस्तानी क्रिकेट का कत्ल किया है। न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान मनसूख होने के बाद सोशल मीडिया पर एक तहलका मच गया है और इस मौके पर शायकीन क्रिकेट समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर का रुख करते हुए अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। शुएब अख्तर ने अपनी तस्दीकशुदा ट्विटर अकाउंट पर अपने खैरात का इजहार करते हुए लिखा कि रावलपिंडी से अफसोसनाक मनाजर और खबरें आ रही हैं। साबिक क्रिकेटर का यह ट्वीट देखने के बाद वाज़ेह हो गया है कि वो भी शायकीन क्रिकेट की तरह शदीद सदमे में हैं। होना चाहिए था और आपको इस तरह हमें एम्बैरस नहीं करना चाहिए था जिस तरह आपने हमें एम्बैरस किया। इस तरह एम्बैरसमेंट से बेहतर था आप पाकिस्तान आते ही ना। आप आके जब जा रहे हो वापस, आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स, बट आप आते ही ना इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन इस तरह चले जाना यहाँ से जाके, इट्स गोना गिव अ बैड नेम टू पाकिस्तान।
ٹویٹر پر شاداب خان نے کہا کہ یہ دل دہلا دینے والا ہے، پاکستانیوں کو کرکٹ بہت پسند ہے اور ہم نے ملک میں کرکٹ کو واپس لانے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق بولنگ کوچ وقار یونس کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کی سیریز کا عین وقت پر ختم ہونا افسوسناک ہے۔ آج کا دن پاکستان کرکٹ کے لیے بدقسمت ہے۔ وقار یونس نے کہا کہ سیکورٹی سے متعلق کسی کو توقع نہیں تھی کہ یہ فیصلہ ہوگا۔ پاکستان کے حالات اچھے ہیں۔ ٹویٹر پر قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے لکھا کہ سیریز کے اچانک ملتوی ہونے پر انتہائی مایوسی ہے، جو پاکستان کرکٹ کے لاکھوں شائقین کے لیے مسکراہٹیں واپس لا سکتی تھی۔ شاہین شاہ افریدی نے ٹویٹر پر لکھا کہ کاش میرے پاس مایوسی کو بیان کرنے کے الفاظ ہوتے۔ پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین سیکورٹی فورس ہے۔ عالمی کھلاڑیوں نے دورہ پاکستان منسوخ کرنے پر نیوزی لینڈ کو آئینہ دکھایا ہے۔ عالمی کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈیرن سیمی نے کہا کہ نیوزی لینڈ کا دورہ منسوخ ہونے سے پاکستانی کرکٹ کو نقصان ہوگا۔ ویسٹ انڈیز، سری لنکا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے کرکٹرز اور کمنٹیٹرز دورے کی منسوخی پر مایوسی کا اظہار کر چکے ہیں۔ ڈیرن سمی نے کہا کہ 6 سال سے پاکستان جا کر کھیل رہا ہوں، بہترین تجربہ رہا۔ پاکستان کو میں نے محفوظ ملک پایا۔ نیوزی لینڈ کا دورہ منسوخ ہونے سے پاکستانی کرکٹ کو نقصان ہوگا۔ Over the last 6 years playing cricket in Pakistan, exploring the country, exploring the culture, experiencing the fans has been simply amazing. سری لنکن کمنٹیٹر روشن ابے سنگے کا کہنا تھا کہ پاکستانی کرکٹ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ پاکستان میں سیکیورٹی بہترین تھی۔ نیوزی لینڈ کے دورہ منسوخ ہونے پر کمنٹیٹر دینی موریسن نے معافی مانگ لی ہے۔ جنوبی افریقن بلے باز ریلے روسو نے کہا کہ یہ جان کر افسوس ہوا کہ نیوزی لینڈ نے پاکستان کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ 2 سال قبل جب ہم نے پاکستان کا دورہ کیا تھا تو فول پروف اور سربراہان مملکت والی سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی۔ سری لنکن ٹیم کے کپتان ڈیموت کورنے رتنے نے کہا کہ 2 سال قبل پاکستان کے دورے کے دوران ان کو فول پروف اور ملکی سربراہان والی سیکیورٹی دی تھی۔ 7 دن سے پاکستان میں مقیم نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا۔ سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر دورہ پاکستان عین وقت پر منسوخ کر دیا۔ شائقین بھی کیویز کے اس اقدام سے انتہائی ناخوش ہیں اور اس عمل کو عالمی سازش کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ 7 دن سے راولپنڈی کے انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں روزانہ پریکٹس کرنے والی ٹیم نیوزی لینڈ نے سپورٹس مین اسپرٹ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر دی۔ ٹیم نیوزی لینڈ کی جانب سے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر ایک روزہ اور T20 سیریز منسوخ کر دی گئی۔ نیوزی لینڈ کے اس فیصلے کی وجہ سے پاکستانی کرکٹ بورڈ کو بہت نقصان پہنچے گا۔ کرکٹ شائقین اس اقدام کو عالمی سازش کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ کرکٹ شائقین کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ نے ایسے عناصر کے ساتھ ہاتھ ملایا جو پاکستان میں کھیلوں کے انعقاد کی ہی دشمن ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم 18 سال بعد پاکستان کے دورے پر آئی تھی۔ ٹیم نے شیڈول کے مطابق پاکستان میں 3 ایک روزہ میچز اور 5 T20 میچز کھیلنے تھے، لیکن عین پہلے میچ کے روز ہی سیکورٹی کا بہانہ بنا کر دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں گے کہ معصوم خصوصی بچوں کے بھی دل ٹوٹ گئے۔ 2 معذور بھائی بھی پاک نیوزی لینڈ کرکٹ میچ دیکھنے راولپنڈی اسٹیڈیم پہنچے، لیکن منسوخی کی خبر سن کر مایوس ہو گئے۔ خصوصی شائق لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی بنے رہے۔ ہم نے ٹکٹ لیا ہوا تھا، رات کو ہم سوئے نہیں ہیں، اتنے ایکسائٹیڈ تھے، تو صبح اٹھے ہم تیار ہو کے صبح کے نکلے ہوئے ہیں۔ بڑا دکھ ہوا ہے ہمیں، اس میں مجھے لگتا ہے کئی ملکوں کی سازش بھی ہو سکتی ہے، جیسے پاکستانی کرکٹ کو کافی نقصان ہو سکتا ہے، تو اس پہ چاہیے کہ پاکستان سٹینڈ لے۔ بہت دکھ ہوا ہے جب ہم آئے ہیں، اتنے کریز سے آئے ہیں میچ دیکھنے کے لیے۔ اتنی خوشی ہمیں میچ کی نہیں ہوتی جتنی یہ سوچ کر اور یہ دیکھ کر ہوتی ہے کہ یہ میچز پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ پریکٹس جب آپ کر سکتے ہو 1 ہفتے کے قریب تو آپ ایک میچ کھیل کے بھی جا سکتے ہو، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو سیکیورٹی کا کوئی ایشو تھا۔ اب یہ مجھے نہیں پتا آپ نے یہ کام کیوں کیا اور کس نے کروایا ہے، اتنا کہوں گا کہ غلط کیا اور غلط کروایا گیا ہے۔ کرکٹ شائقین نے پاک نیوزی لینڈ سیریز منسوخ ہونے کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کیویز ٹیم کی جانب سے اچانک سیریز کو منسوخ کرنا حیران کن ہے۔ جو معاملات افغانستان کے ساتھ چل رہے ہیں، انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کو بدنام کرنے کی خاطر یہ معاملات کر رہی ہیں۔ ہمیں اپنے سیکورٹی اداروں پر پورا مکمل اعتماد ہے۔ تو یہ پاکستان کے خلاف ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے اور ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، حکومت سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جو ICC ہے اس میں یہ معاملہ اٹھایا جائے۔ اور زیادہ مایوسی، ہم تو منتظر تھے ٹی وی پہ دیکھنے کے لیے، 18 سال بعد ٹیم نیوزی لینڈ کی ہماری ہوم گراؤنڈ پہ کھیلنے والی تھی۔ یہ صرف اور صرف عالمی سازش ہے، پاکستان کو دنیا میں ایک بار پھر جو ہے وہ بدنام کیا گیا۔ لیکن ہم بہت زیادہ خفا ہیں، بہت زیادہ افسردہ ہیں۔ ہم نے کہا پاکستان میچ جیتے گی، ہم جوش و جشن منائیں گے۔ 18 سال بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم واپسی آئی تھی، ہمیں خوشی ہوئی تھی بہت، مگر ہمیں بہت افسوس ہوا واپسی جا رہی ہے۔
پہلے نہیں جا سکتے تھے. جیسے ہی وقت آیا ہے میچ کھیلنے کا 5 منٹ پہلے ان کو خیال آیا کہ بھائی ہمارے لیے سیکورٹی خطرات ہیں. نیوزی لینڈ نے جو حرکت کی, جو دورہ منسوخ کیا, مجھے تو پرسنلی بہت دکھ ہوا. یہ بیسیکلی بدنامی ہے, کرکٹ کی بھی بدنامی ہے, انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی بدنامی ہے. ہم لوگ تو بہت منتظر تھے, 18 سال کے بعد ٹیم آئی ہے ہمارے پاکستان میں, تو ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. لیکن وجہ ہے کہ کرونا ہو گئی نیوزی لینڈ کی ٹیم میں, تو ہمیں بہت مایوسی ہوئی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ سیکورٹی ایشو ان کو اینڈ جا کے آخر ٹائم پہ یہ سیکورٹی ایشو کہاں کیا گئے. اگر یہ حرکت کسی پاکستانی ٹیم کسی اور ملک میں اگر کی ہوتی تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے کتنی پابندیاں لگ جاتی. لیکن یہ نیوزی لینڈ ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایسی پابندی لگنی چاہیے, ایسی اس کے PCB کو چاہیے کہ بھائی اس پہ ایکشن لے. انگلش کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کے اچانک دورے پاکستان کی منسوخی کے بعد انگلینڈ کی ٹیم کے دورے سے متعلق بیان جاری کیا ہے. انگلینڈ کرکٹ بورڈ آئندہ 24 گھنٹوں میں حتمی فیصلہ کرے گا. انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی الرٹ کی وجہ سے دورے پاکستان سے دستبرداری کے فیصلے سے آگاہ ہیں. ہم اپنی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ رابطے میں ہیں جو صورتحال کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے پاکستان میں موجود ہیں. ECB نے کہا ہے کہ بورڈ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں فیصلہ کرے گا کہ آیا ہمارا دورہ جاری رہنا چاہیے. دوسری جانب برطانوی میڈیا نے بھی نیوزی لینڈ کے فیصلے کے بعد انگلش ٹیم کے دورہ پاکستان کو مشکوک قرار دیا ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں وزیر اعظم عمران خان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو افغانستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. افغانستان کا مسئلہ سب کو مل کر حل کرنا ہوگا. افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت آ چکی ہے. افغانستان کو اس کے اپنے حال پر نہیں چھوڑا جا سکتا. افغانستان کو تنہا چھوڑا گیا تو مختلف بحران ایک ساتھ جنم لے سکتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے اور وہاں امن کا خواہاں ہے. پاکستان سمجھتا ہے کہ افغان عوام اپنے فیصلے خود کریں. افغانستان کی حقیقت دنیا کو تسلیم کرنا ہوگی. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہمیں خطے میں عالمی چیلنجز کا سامنا ہے اور ہم نے مل کر ان مسائل سے نمٹنا ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر UN قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. آزاد خود مختار فلسطین کی حمایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ خطے کو کئی چیلنجز درپیش ہیں. پوری دنیا کی معیشت کورونا سے متاثر ہوئی. پاکستان دنیا کے ساتھ مل کر انسداد کورونا کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا. تجارت سرمایہ کاری روابط کے فروغ کے لیے SCO اہم فورم ہے. ان کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی دنیا کے لیے بڑا چیلنج ہے. خطے پر عالمی حدت ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات مرتب ہوئے. پاکستان میں ہم نے بہتر ماحول کے فروغ کے لیے شجرکاری مہم شروع کی. ہم نے ملک کے ہر اس حصے میں پودے لگائے جہاں سبزہ نہیں تھا. وزیر اعظم عمران خان نے پنجشیر کا معاملہ پرامن طریقے سے حل کرنے کی اپیل کر دی. کہتے ہیں افغانستان میں خطرات بڑھ سکتے ہیں. افغان تاریخ میں یہ فیصلہ کن گھڑی ہے. 40 سالہ خانہ جنگی ختم ہو سکتی ہے. پنجشیر میں تاجک اور طالبان کے درمیان معاملے کے پرامن حل کے لیے ثالثی پر بات ہوئی. We will try our best. You, Mr. President, will try your influence with the Tajik, and we will try our best with the Pashtun or the Taliban. We will try our best to make them resolve their differences through dialogue. And we will urge on them that it's important for the sake of Afghanistan that there is an inclusive government. We know we can't dictate to any other country, but we will try our best, our influence, urge them as friends of Afghanistan that they must resolve this especially this issue which is now erupting between the Tajik and the Taliban in the Panjshir Valley. وزیر اعظم عمران خان کے دوشنبے میں قصر ملت آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. اعزاز میں دی گئی استقبالیہ تقریب میں دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے.
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ایس سی او خارجہ کا اجلاس ہوا. اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ہم نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ لاہے عمل اپنانے کی ضرورت پر اتفاق کیا. شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں زیادہ تر گفتگو افغانستان کی صورتحال اور امن کاوشوں سے متعلق ہوگی. اجلاس میں شامل ممالک کی تشویش اور چیلنجز یکساں ہیں. ہندوستان کو چاہیے وہ پاکستان پر الزام عائد کرنے کی روش چھوڑ کر نئی حقیقت کا سامنا کرے. افغانستان میں پیش آنے والے حالات و واقعات کی ذمہ داری افغانستان کی سابقہ ناکام حکومت پر عائد ہوتی ہے. ہندوستان اور دوحہ مذاکرات کی کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا رہا. ہندوستان کو چاہیے کہ وہ ان کاوشوں کا حصہ بنے. Well, this is the 20th summit of SCO. So SCO has traveled quite a bit. You know, it has evolved over the years. Pakistan has now been, we were observers and now we are full members. We have been contributing to every SCO event. We think this is a forum that is gaining importance. Today, regions go up and regions go down. So a regional approach to trade, dealing with the menace of drug trafficking, you know, it is important. سی پیک کی بات کریں تو چین سمیت دنیا میں سنی جاتی ہے. وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی منصوبہ بندی میں کہا گیا کہ سی پیک بند اور رک گیا ہے. تنقید کرنا اپوزیشن کا حق ہے لیکن بار بار کہا ہے سی پیک پر محتاط انداز میں بات کریں. وہ باتیں کی گئی وہاں پہ جو نامناسب تھیں اور حقیقت سے تعلق بھی نہیں رکھتی تھیں. آپ کو شاید کچھ جو چین کی طرف سے بھی جو ہے وہ کچھ میڈیا کے اندر ان کی طرف سے بھی کوئی بات شاید وضاحت کی سننے کو ملے. ضرور تنقید کیجئے لیکن سی پیک کے اوپر جب آپ بات کریں تو ایسا ضرور آپ اس میں کوئی بہتری اگر آپ کے خیال میں اور بہتر کام ہو سکتا ہے اور تجاویزیں ضرور بتائیں اس کو. لیکن ایسا تاثر دینا کہ سی پیک بند ہو گیا اور ختم ہو گیا اور تباہی ہو گیا، جو میں نے ٹھوس حقائق سے آپ کو ایک دفعہ پھر، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہ حقیقت سے دور دور بھی اس کا تعلق نہیں ہے. ایسا پلیز نہ کریں. آرمی چیف کا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا دورہ. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے یونیورسٹی کے کانوکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. یونیورسٹی چانسلر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور بھی موجود. آرمی چیف نے فارغ التحصیل طلبہ میں ڈگری اور میڈلز تقسیم کیے. آرمی چیف نے اساتذہ اور انتظامیہ کی کارکردگی کو بھی سراہا. اور مہنگائی کی شرح میں مسلسل 5ویں ہفتے بھی اضافہ جاری ہے. گزشتہ ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 1% کا مزید اضافہ ہو گیا. 22 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں کامران چوہدری. مہنگائی کی شرح میں مسلسل اضافہ جاری، غریب عوام پریشان. ادارہ شماریات کے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران بھی مہنگائی کی شرح میں 1.31% کا اضافہ ہو گیا، جس کے ساتھ ہی مہنگائی کا مجموعی پارہ 14.33% کی سطح پر پہنچ گیا ہے. 17,000 ماہانہ کمانے والوں کے لیے مہنگائی کی شرح 17.10%، جبکہ 17 سے 22,000 کمانے والوں کے لیے مہنگائی کا پارہ 14.11% کی سطح پر پہنچ گیا. ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 22 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. زندہ مرغی 7 روپے 3 پیسے اضافے سے 221 روپے فی کلو تک پہنچ گئی. ایک ہفتے میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 12 روپے 11 پیسے، چینی 1 روپیہ 32 پیسے، انڈوں کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ ہوا. رپورٹ کے مطابق ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 1879 روپے سے مہنگا ہو کر 1917 روپے کا ہو گیا ہے. گھی کا 2.5 کلو کا ٹین 7 روپے 95 پیسے مہنگا ہو کر 870 روپے 29 پیسے کا ہو گیا. ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 10 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی. گزشتہ ہفتے پیاز فی کلو 4 روپے 55 پیسے، ٹماٹر 12 روپے 47 پیسے، دال مونگ 4 روپے، دال چنا 1 روپے 83 پیسے کم ہوئی. دودھ اور خشک لکڑی سمیت 19 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا. کامران چوہدری، سچ نیوز، اسلام آباد. 1 کروڑ نوکریوں کے دعوے ہوئے ہوا میں. ملک بے روزگاری کی شرح میں اضافہ. ایک سال میں بے روزگار ہونے والوں کی شرح 1.1% تک بڑھ گئی ہے. خیبر پختونخوا میں بے روزگار ہونے والوں کی تعداد سب سے زیادہ رہی. ادارہ شماریات نے سروے رپورٹ جاری کر دی ہے. مہنگائی کا رونا روتی عوام کے زخم ابھی تازہ ہی تھے کہ سرکاری ادارے شماریات بیورو نے نوکریاں دینے کے دعوے داروں کی کارکردگی سروے رپورٹ کی صورت میں جاری کر دی، جس کے مطابق ملک میں بے روزگار ہونے والوں کی شرح میں 1.1% کا اضافہ ہو گیا ہے. ادارہ شماریات کی سروے رپورٹ 2018-19 کے مطابق ملک میں بے روزگاری کی شرح 6.9% رہی. 2018-17 میں بے روزگاری کی شرح 5.8% تھی. رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں بے روزگاری کی شرح سب سے زیادہ ہے. سندھ میں بے
बेरोजगारी की शरह सबसे कम। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी की शरह 10.3% की सतह पर है, जबकि सिंध में बेरोजगारी की शरह 4%, पंजाब में बेरोजगारी की शरह 7.4%, जबकि बलोचिस्तान में 4.6% है। सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि मर्दों में बेरोजगारी की शरह 5.1% से बढ़कर 5.9% हो गई, जबकि खवातीन में बेरोजगारी की शरह 8.3% से बढ़कर 10% की सतह पर पहुंच चुकी। इसी तरह से शहरों में बेरोजगारी की शरह 7.2% से बढ़कर 7.9%, देहातों में बेरोजगारी की शरह 5% से बढ़कर 6.4% की सतह पर पहुंच गई है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक देही खवातीन में बेरोजगारी की शरह 5.9% से बढ़कर 8.5%, जबकि देहाती मर्दों में बेरोजगारी की शरह 4.7% से बढ़कर 5.5% हो गई है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमत ने नैब को टैक्स गुजारों के डेटा तक रसाई देने का बड़ा फैसला कर लिया। सदर ममलिकत ने टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी करते हुए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 198 को खत्म कर दिया है। टैक्स गुजार भी अब होंगे नैब के रेडार पर। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक नैब को टैक्स गुजारों के डाटा तक रसाई दे दी गई। तरमीम के बाद नैब 20 साल पुरानी और बंद फाइलें भी खोल सकेगा। ऑर्डिनेंस के तहत नैब को न सिर्फ 20 साल से पुराने बंद किए गए मुकदमा दोबारा खोलने का इख्तियार भी मिल गया, बल्कि OECD के तहत मिलने वाले ऑफशोर टैक्स डाटा तक रसाई का हक भी हासिल हो गया। ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स नेट में इजाफा के लिए FPR को भी नादरा डाटा तक रसाई हासिल होगी और इसे नॉन फाइलर के मोबाइल फोन और यूटिलिटी कनेक्शन मुनक़ता करने का भी इख्तियार दे दिया गया। नॉन फाइलर बैंकिंग की सहूलत से भी महरूम हो सकते हैं। ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स से मुतल्लिक गलत मालूमात फराहम करने पर कम अज कम 5 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल सजा हो सकेगी। ऑर्डिनेंस के तहत नॉन फाइलर प्रोफेशनल्स के लिए बिजली के बिल की मुख्तलिफ स्लैब्स पर 35% टैक्स आयद कर दिया गया। प्रोफेशनल्स में वुकला, डॉक्टर, अकाउंटेंट, इंजीनियर, IT माहिरीन और दूसरी सर्विसेज फराहम करने वाले अफराद शामिल हैं। कंपनी और कारपोरेट सेक्टर 25,000 रुपए तक डिजिटल तरसीलात भी कर सकते हैं। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि अवाम के पास न आटा, चीनी, रोटी, बिजली, गैस, दवाई है और न रोजगार। मुल्क महंगा तरीन और अवाम को बेरोजगार कर दिया गया है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि लेबर सर्वे सबूत है कि खवातीन बेरोजगारी से ज्यादा मुतासिर हुई। मुआशी तबाही से लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोने पड़ गए। लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतों में इजाफे से मुतालिक अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने 23 सितंबर को गंदम की कीमतों से मुतालिक भी मुआवनत तलब कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट में चीनी की कीमतों से मुतालिक समाअत हुई। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा समेत दीगर अफसर अदालत में पेश हुए।